السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سبق آموز سچا واقعہ کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو دل سے لائک سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی سے مل جائے گا۔ تو دوستو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک سچا واقعہ پیش کر دوں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، اس کو بیوی سے بہت پیار تھا، لیکن بیوی طبیعت کے اعتبار سے کام چور تھی۔ وہ اس نوجوان کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ خاوند تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو اپنے خاوند سے ناراض رہنے لگی۔ جوانی تھی، خاوند سے بھی برداشت نہ ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں گی جب تم یہاں سے مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ اور میرے ساتھ وہیں رہو۔ میں آپ کے ساتھ تو خوش رہ سکتی ہوں، مگر ان بوڑھوں کی خدمت کرنا پڑتی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نوجوان ایسا تھا کہ اس نے بیوی کی بات کو مان لیا۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بالآخر دوسرے شہر میں جا کر گھر لے لیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا، تیرے سوا ہمارے کوئی نہیں ہے، مگر بچے کے کان میں جوں تک بھی آواز نہ پہنچی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ بالآخر اس کو سعودی عرب جانے کا موقع مل گیا۔ جاب اچھی تھی، وہاں چلا گیا، پیسے زیادہ آ گئے، بیوی کو شاندار مکان بنا کر دے دیا۔ سارا خرچہ بیوی کے لیے بھیجتا رہا۔ اپنے ماں باپ سے اس نے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ بیوی کہتی تھی کہ اگر ان سے رابطہ کرو گے تو میں رابطہ توڑ لوں گی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہ کرتوت کیا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک مرتبہ یہ طواف کر رہا تھا، ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے بعد اس بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا، میں جب سے آیا ہوں 12 سال میں نے 12 حج کیے، سینکڑوں عمرے کیے، لیکن میرے دل پر کوئی تالا لگا ہوا ہے۔ میرے دل پر ظلمت ہے، نہ کوئی عبادت کو جی چاہتا ہے، نہ کسی اور کام کو معلوم نہیں میں کیوں ایسا ہو گیا ہوں۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ تو نے کسی کے دل کو دکھ تو نہیں دیا ہے؟ تب اس کو ماں باپ کی یاد آئی، کہنے لگا، ہاں، میں نے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آیا اور میں سمجھا کہ میرے حجوں اور عمروں سے وہ سارا گناہ دھل جائے گا۔ انہوں نے فرمایا، حج کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے ماں باپ سے پہلے معافی مانگو۔ چنانچہ ٹکٹ بنوا کر یہ اپنے ملک واپس آیا، اپنے ماں باپ کے گاؤں میں گیا۔ 12 سال گزر چکے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا گزری۔ اس بستی کے کنارے پر ایک آدمی ملا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ماں باپ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ان کو نہ پہچانا اور یہ بتایا کہ ان کا ایک جوان بیٹا تھا جو ان کو چھوڑ کر بیوی کے لیے چلا گیا۔ وہ میاں بیوی بوڑھے تھے، بہت تنگی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ خاوند بھی فوت ہو گیا، اب ماں اکیلی رہ گئی۔ وہ بیچاری گھر میں اکیلی، پڑوسیوں نے ترس کھایا تو انہوں نے روٹی بھیج دی، نہ بھیجی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، صبر کر لیا۔ پھر اس عورت کو فالج ہو گیا۔ اب سنا ہے کہ چند دنوں سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکی ہے، لیکن پتہ نہیں کوئی بات ہے، اکثر دعائیں مانگتی رہتی ہے اور کسی کو یاد کرتی رہتی ہے۔ یہ اپنے گھر میں گیا، دروازہ کھول کر دیکھا، ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے ماں کو اتنا ستایا ہے کہ مجھے کہے گی دفع ہو جاؤ۔
میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اس کے پاؤں کی آہٹ ماں نے سنی تو پوچھنے لگی کون ہے؟ اس نے بتایا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیٹے تو نے بہت انتظار کروایا، میں اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کی ماری لیٹی ہوں۔ دل کی آخری تمنا تھی تم آ جاتے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتی، تمہاری آواز تو سن نہیں سکتی۔ بیٹے تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ مجھے ہاتھ لگانے دو۔ بیٹے قریب آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے کہ اتنے دکھ برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ فقط بیٹے کے گھر آ جانے سے خوش ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ماں اپنے بیٹے کے گھر آ جانے پر خوش ہو جاتی ہے اور سب کچھ معاف کر دیتی ہے، تو اسی طرح پروردگار عالم بھی اپنے بندے کے اپنے در پر آ جانے سے خوش ہو جاتے ہیں اور بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ محترم سامعین، یقیناً یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔